بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویکٹرز کے بارے میں، واٹ از ویکٹرز۔ لیکن ویکٹرز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کوانٹٹی کو سمجھنا لازمی ہے۔ کوانٹٹی از اینی پراپرٹی دیٹ کین بی میئرڈ۔ ہر وہ پراپرٹی، ہر وہ چیز جس کو ہم میئر کر سکے، ناپ سکے، اسے ہم کوانٹٹی کہتے ہیں۔ کوانٹٹی ہمارے پاس لینتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹائم بھی ہو سکتا ہے، ایکسلریشن بھی ہو سکتی ہے، ویلاسٹی بھی ہو سکتی ہے، مطلب جو بھی چیز ہم کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کریں اور اسے ہم میئر کر سکے۔ میئرنگ کے لیے ہمیں اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑتا ہے، تو ہر وہ چیز جسے ہم میئر کر سکے اسے ہم کوانٹٹی کہتے ہیں۔ پھر کوانٹٹی کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے اور ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے۔ ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ویکٹر کے اوپر ہے۔ اسکیلر کوانٹٹی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسکیلر کوانٹٹی کین بی فلی ڈیفائنڈ بائی میگنیچیوڈ اونلی۔ اسکیلر کوانٹٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف میگنیچیوڈ کا ہونا لازمی ہے۔ میگنیچیوڈ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نومیریکل ویلیو ہو، نومیریکل ویلیو مطلب کوئی بھی میتھمیٹیکل ویلیو ہو، 25 ہو، 30 ہو، 40 ہو، کوئی بھی ویلیو ہو تو ویلیو کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ویلیو ہمیں یہ اسکیلر کوانٹٹی کو فلی ڈیفائن کرتی ہے۔ پھر اسکیلر کوانٹٹی ہم اسکیلر کوانٹٹی ایگزامپلز میں لینتھ لے سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں وغیرہ، اور بھی بہت ہے۔ پھر کس طرح ہم اسکیلر کوانٹٹی میں یہ لینتھ اور ٹائم وغیرہ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ٹائم لے لیں تو ٹائم مطلب میں نے ایک جگہ ٹائم میئر کیا 25 سیکنڈس، تو یہ جو 25 ہے یہ کافی ہے مجھے سمجھنے کے لیے کہ یہ ٹائم ہے۔ 25 سیکنڈس تو بیسک یونٹ ہے، لیکن 25 مجھے کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ کوانٹٹی ہے، اسکیلر کوانٹٹی۔ اس کے بعد ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے ویکٹر کوانٹٹی کے اوپر۔ تو ویکٹر کوانٹٹی کیا چیز ہے؟ ویکٹر کوانٹٹی کین بی فلی ڈیفائنڈ بائی میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن۔ ویکٹر کوانٹٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس میگنیچیوڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میگنیچیوڈ کا ڈائریکشن ہونا لازمی ہے۔ اب ایز این ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل اس کی ہے ویٹ، ایکسلریشن، ویلاسٹی وغیرہ۔ اب میں ایز این ایگزامپل میں لیتا ہوں کہ ایک گاڑی موو کر رہی ہے 25 میٹر پر اسکوائر آف سیکنڈ ٹورڈز نارتھ، مطلب نارتھ کی طرف ایک گاڑی موو کر رہی ہے اس ایکسلریشن کے ساتھ۔ تو اس میں ہمارے پاس میگنیچیوڈ 25 اور ڈائریکشن نارتھ، یہ دونوں گیون ہے۔ تو ان دونوں کی ایڈیشن سے مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ کوانٹٹی ویکٹر کوانٹٹی، میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن بوتھ آر گیون، سو دس از اے ویکٹر کوانٹٹی۔ ہاؤ کین وی ریپرزینٹ اینی کائنڈ آف ویکٹر؟ تو ہمارے پاس اس میں ریپرزنٹیشن آف ویکٹرز میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے سمبولیکلی ریپرزنٹیشن۔ سمبولیکلی ریپرزنٹیشن میں ہم کسی بھی کوانٹٹی کا جو الفابیٹک لیٹر ہوتا ہے، اگر فرض کر لیں میں فورس کو لے لوں تو فورس کا الفابیٹک لیٹر ایف، تو اس ایف کو میں بولڈ فارم میں لکھوں گا، تو یہ میرے پاس ایک سمبولیکلی ریپرزنٹیشن ہے۔ دوسری ٹائپ آف سمبولیکل ریپرزنٹیشن میرے پاس آ جاتی ہے کہ یہ سمپل لیٹر میں نے لے لیا کیپیٹل، اس کے اوپر یا اس لیٹر کے نیچے میں ایرو کا سائن ڈال دوں، تو اس کو ہم سمبولیکلی ریپرزنٹیشن آف ویکٹر کہتے ہیں۔ دوسری ٹائپ جو ہمارے پاس ریپرزنٹیشن آف ویکٹر میں آتی ہے وہ ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن۔ گرافیکل ریپرزنٹیشن سے مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کہ پیپر کے اوپر ڈرا کر لے ود رسپیکٹ ٹو سم اسٹینڈرڈس یا اسکیل، تو اس کو ہم گرافیکل ریپرزنٹیشن کہتے ہیں۔ اب فرض کر لے ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بیسک نیڈ ہے وہ ہے ایرو۔ ایرو کے ذریعے ہم ویکٹر کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب فرض کر لے یہ میں نے ایک ایرو لے لیا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ایرو کا ہے، جہاں سے ایرو سٹارٹ ہوا ہے، اس کو ہم ٹیل کہتے ہیں، اور جو اینڈ پوائنٹ ہے جس پر ایرو کا سائن آئے گا
تو اس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں. اور یہ جو لینتھ ہے ایرو کی یہ ہمارے پاس میگنیچیوڈ شو کرتا ہے. یہ ہمارے پاس گرافیکل ریپرزنٹیشن آف اینی کائنڈ آف ویکٹر ہے. ہم ایرو کے ذریعے ویکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جیومیٹرک ویکٹرز. لیکن جیومیٹرک ویکٹرز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کو سمجھنا لازمی ہے. اب کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کیا ہے؟ کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم بیسیکلی ہمارے پاس دو ٹائپس آف لائنز ہوتے ہیں، ایک ہاریزنٹل لائن اور ایک ورٹیکل لائن. یہ ہمارے پاس ہاریزنٹل لائن ہے اور ایک ورٹیکل لائن ہے. ہاریزنٹل لائن ہمارے پاس ایکس ایکسس کو شو کرتا ہے، جبکہ ورٹیکل لائن ہمارے پاس وائی ایکسس کو شو کرتا ہے. اور وہ پوائنٹ جس پر یہ دونوں لائنز انٹرسیکٹ ہو رہے ہوں اس کو ہم اوریجن پوائنٹ کہتے ہیں. یہ دونوں لائنز ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر ہوں گی، اور کوئی بھی لائن اگر دوسرے لائن کو پرپینڈیکولر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 90 ڈگری پر ہوگا. تو ان دونوں کے درمیان اینگل جو ہے 90 ڈگری ہوگی. اب اس اوریجن پوائنٹ سے رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس پازیٹیو ایکس ایکسس ہوں گے، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس نیگیٹو ایکس ایکسس ہوں گے. اوریجن پوائنٹ سے اپر سائڈ پر پازیٹیو وائی ایکسس ہوگا اور اوریجن سے لوور سائڈ پر نیگیٹو وائی ایکسس ہوگا. یہ تمام جو سیناریو ہے یہ ہمارے پاس کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کو شو کرتا ہے. یہ کوآرڈینیٹ سسٹم ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل کے لیے ہے. اگر ہم 3 ڈائمینشنل کے لیے کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم بنانا چاہیں تو اس میں ایک ایکسس ہمارے پاس زیادہ آ جائے گا اور وہ ہوگا زیڈ ایکسس. یہ ایکس ایکسس، یہ وائی ایکسس اور یہ زیڈ ایکسس، جو کہ ہمارے پاس 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اور بیسیکلی یہ ہم اسپیس میں بنا سکتے ہیں. اسپیس کو کنسیڈر کر کے ہم یہ کوآرڈینیٹ سسٹم بناتے ہیں. اب ہم اپنے یہ جو ہم نے چھوڑا تھا جیومیٹرک ویکٹرز، تو جیومیٹرک ویکٹر ہر وہ ویکٹر جس کے لیے کوئی بھی فریم آف ریفرنس یا کوئی بھی کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کا ہونا لازمی نہ ہو. مطلب اگر میں کوئی ویکٹر ڈرا کروں تو میں کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کو نیگلیکٹ کر کے کسی بھی ڈائریکشن میں کوئی بھی ویکٹر ڈرا کر سکتا ہوں. یہ بیسیکلی ہمارے پاس کارٹیزین جیومیٹرک ویکٹرز ہوتا ہے. جیومیٹرک ویکٹر ہم کنسیڈر کرتے ہیں وداؤٹ ریفرنس ٹو کوآرڈینیٹ سسٹم. ہمارے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم کا ہونا لازمی نہیں. نو نیڈ آف کوآرڈینیٹ سسٹم. This type of vector is known as geometric vectors. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی ویکٹر کو ہم کوآرڈینیٹ سسٹم میں کس طرح ڈرا کریں گے. How can we draw any kind of vector in the Cartesian coordinate system? تو اس میں ہمارے پاس 4 بیسک سٹیپس آ جاتے ہیں. پہلا سٹیپ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈرا کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم. اس سٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایک کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم کو ڈرا کر لیں گے. کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم ڈرا کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے سلیکٹ سوٹیبل اسکیل. ہم یہ جو ایکسس ہم نے ڈرا کیا ہے اس کی ہم پراپر اسکیلنگ کریں گے. مطلب اس میں ہم اپنے لیے ایک یونٹس لگائیں گے. اگر ہم اس کو مطلب 1 میٹر میں اس کو کہہ دوں، یہ 2 میٹر، یہ 3 میٹر، اس طرح کا ہم پراپر اسکیلنگ کریں گے. تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈرا لائن ان اسپیسیفائڈ ڈائریکشن ایکول ٹو میگنیچیوڈ آف سلیکٹڈ اسکیل. ہمارے پاس اگر ویکٹر کوانٹٹی ہے تو اس میں ڈائریکشن کا ہونا لازمی ہوگا. تو اس ڈائریکشن میں ہم لائن کو ڈرا کریں گے. جو ڈائریکشن ہمیں گیون ہوگا
उस डायरेक्शन में लाइन को ड्रा करेंगे और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी, वो गिवन होगी। मतलब ये कि जो भी हमारे पास वेक्टर गिवन होगा तो उसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन होगी और उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। तो लेंथ ऑफ लाइन, जो लेंथ है, लंबाई है इस लाइन की, ये हमें मैग्नीट्यूड के मुताबिक ड्रा करना होगी और डायरेक्शन हम उसी डायरेक्शन में, जो गिवन डायरेक्शन हो उसके मुताबिक हम लाइन ड्रा करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है पुट इन एरो इन द डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर इस तरह ड्रा कर लेते हैं, लाइन भी हमने ड्रा कर ली, तो इसके ऊपर हम एरो साइन लगाएंगे जो हमें बेसिकली डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन की तरफ ये वेक्टर जा रहा है। अब हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि a force of 50 Newton making an angle with horizontal line of 30 degree. Draw vector in Cartesian coordinate system. तो एक फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन का और वो एंगल ड्रा कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री। इस वेक्टर को हम किस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करेंगे? तो स्टेप 1 हमारे पास जो था उन 4 स्टेप्स में, तो ड्रा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का था। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। दूसरा था कि ड्रा लाइंस सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। तो स्केलिंग हमें करनी होगी। अब 50 न्यूटन है, तो ये 50 न्यूटन हम किस तरह इस पर ड्रा करेंगे? तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्केलिंग करनी होगी। मतलब अगर मैं ले लेता हूँ कि 10 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मेरे पास, ये मैंने स्केलिंग करनी है इसी तरह। तो 50 न्यूटन मेरे पास कितना सेंटीमीटर का होगा? तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सेंटीमीटर्स में है, फोर्स की है, लेकिन मैं इसको फोर्स को न्यूटन से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं क्योंकि 50 न्यूटन का मुझे तो एक तो ये कि पता नहीं है कि न्यूटन कितने लिमिट्स के बाद मैं 1 न्यूटन ड्रा करूँगा। और दूसरी बात ये कि डायरेक्शन हमें जो गिवन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं ये स्केलिंग करूँगा। तो हम अभी कंसीडर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बन गई है। अब ये जो एंगल है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हम जानते हैं कि एंगल जब भी हम बनाते हैं तो हमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होती है ओरिजिन से, और ये ओरिजिन पे एंगल 0 होगा। तो इस साइड से जो एंगल ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 30, और कंप्लीट राउंड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से जब लोअर साइड पे मैं ये सर्कल पूरा करूँगा तो ये मेरे पास 360 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। तो मैं 30 डिग्री बनाऊँगा, तो ओरिजिन से अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में ये 30 डिग्री बनता है इस तरह, और ये इधर एंगल 30 डिग्री, और ये जो मेरे पास स्केलिंग मैंने की है तो ये 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है। तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, मैं इस पॉइंट तक आऊँगा। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये डिग्री मैंने ले ली है 30 डिग्री। ये आपने डी स्क्वायर पे आपने लेनी है। तो ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास वेक्टर बन गया। इसका ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल है 50 न्यूटन के। ये जो एंगल है ये हमें डायरेक्शन शो करता है। डायरेक्शन हमें वेक्टर्स में एंगल के थ्रू शो